ان کے بعد اسی موضوع کی مزید وضاحت کے لیے انہی کی ہم جماعت بشرا فاطمہ مدعو ہیں، وہ آئیں اور بزم میں ایک نئی آن پیدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم و مکرم صدر مجلس، قابل قدر علماء کرام، ذی علم معلمات و معلمین، آج میں جس عنوان کے تحت روشنی ڈالنے جا رہی ہوں وہ ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیاوی زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر کے جنت حاصل کر سکیں۔ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ جو بندہ دنیا کی لذتوں میں پڑ گیا تحقیق کہ وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سورۃ الکہف آیت نمبر 45 اور 46 میں دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح سے بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے، وَضَرِبَ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا۔ اور آپ ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کریں جیسے آسمان سے ہم پانی اتارتے ہیں جس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی ہی زینت ہے، باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بہتر اور آئندہ کی امید کے لحاظ سے اچھی ہیں۔ اسی طرح سے مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث سے دنیاوی زندگی کی حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم مومن کی طرح زندگی گزار رہے ہیں یا کافر کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ اصل مومن وہی ہے جو دنیا کی زندگی کو قید خانہ سمجھ کر اپنے آپ کو شرعی حدود کا پابند بنائے اور اللہ کے احکام اور اطاعت رسول کو لازم پکڑے۔ معزز سامعین، لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح رنگ چکے ہیں کہ ہم جس مقصد کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں اسی سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ دنیا تو فقط دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیاوی زندگی یعنی دنیا دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شاعر عزیز الرحمن سلفی نے کیا ہی خوب نقش کھینچا ہے، زندگی جیسے ایک کھلونا ہے، خود بنانا خود اس کو کھونا ہے۔ زندگی جیسے ایک کھلونا ہے، خود بنانا خود اس کو کھونا ہے۔ کر لے کچھ کام اب بھلائی کا، ورنہ پھر بعد اس کے رونا ہے۔ معزز سامعات، دراصل اخروی زندگی سمندر ہے، اس کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حقیقت ایسی ہے جیسے کوئی پرندہ سمندر میں اڑتے اڑتے اپنی چونچ پانی میں مارتا ہے، جتنا پانی اس کی چونچ پر لگتا ہے اتنی ہی حقیقت دنیا کی ہے۔ اس پانی کی مقدار ایک قطرہ یا اس سے بھی کم جس کے پیچھے پڑ کر ہم اپنے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں، موت اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ اور دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح سے بیان کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، جو کوئی زندگی کا مزہ چکے میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے اس کے خوشگوار اور ناخوشگوار ہر طرح کے حالات مہیا کیے گئے۔ دنیا ایک لا حاصل مردار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جس پر مسلط کتے اسے نوچ رہے ہیں۔ اگر تم ان سے بچو گے تو سلامت رہو گے۔ دنیا بس ایک درخت کے سائے جیسی ہے جہاں پر لوگ تھوڑی دیر ٹھہر کر سایہ حاصل کرنے کے بعد چل دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی والی دنیا وما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ مجھے دنیا سے کیا مطلب؟ دنیا میں میری مثال سوار جیسی ہے جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر چل پڑے اور اسے چھوڑ جائے۔ خلاصہ کلام یہی ہے
کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، آزمائش کی جگہ اور دھوکے کا سامان ہے۔ جو بندہ دنیا کی لذتوں میں پڑ گیا، تحقیق کے وراہ حق سے گمراہ ہو گیا۔ اخروی زندگی اصل ہے، جب تک سانس ہے، جب تک چانس ہے، نیک اعمال کر لو اور جنت کو حاصل کر لو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیاوی زندگی کی حقیقت کو پہچانتے ہوئے زندگی گزارنے والے اور دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے بچائے اور اخروی زندگی کی تیاری کرنے والے بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔